تو رشتہ داروں کو تبلیغ کرتے ہوئے جھجکنا. اب سچی بتائیں، بیوی کو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے سر ڈھانک کے رکھو؟ کتنے کہتے ہوں گے شرم و حیا میں رہو؟ بیوی سے آپ لوگ نہیں بات کرتے، اکثر حق بات نہیں کرتے. بچوں سے کتنے لوگ ہیں اگر کوئی بچہ کمانے والا ہے اس سے آپ تھوڑا سا جھجکتے ہیں بات کرتے ہوئے، اس کو کچھ روکتے ہوئے. یا کوئی بلو آئیڈ ہوتا ہے، کوئی آپ کی نظر میں زیادہ چہیتا لاڈلا، اس کے لیے آپ رعایت کر لیتے ہیں. آپ کے دوست ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں میرا بڑا پیارا دوست ہے. تو دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی غلطیوں سے آگاہ کرے. جو جھوٹی تعریف کر رہا ہے وہ دوست نہیں ہے. تو خیال رکھنا ہے. آج کسی کو حق بات کہیں، آپ کہیں گے جی ناراض ہو جائے گا، تو اس کی ناراضی کی پرواہ کرنی. مسئلے مثال کے طور پر ہمارے ہاں مہر مقرر کیا جاتا ہے نکاح میں. نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک واجب ہے، باقی سنت ہے. فرض کیا ہے؟ 2 گواہ. فرض کیا ہے؟ اور ایجاب و قبول کے لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو قبول کریں، منظور کریں. یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. واجب کیا ہے؟ مہر. مہر لفظ ہے، مہر کہتے ہیں آپ لوگ. مہر مقرر کرنا، جس کو ڈاوری بھی کہتے ہیں آپ انگلش میں، وہ مقرر کرنا، یہ واجب. سنت کیا ہے؟ خطبہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، چھوارے بانٹنا سنت ہے. یہ چیزیں ہیں. اب مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو فوری ادا کرنا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے ٹائم مقرر نہیں ہوتا، معین نہیں ہوتا کہ کبھی بھی دے دیں گے. جو آپ نے مقرر کیا کہ فوری دیں گے اور آپ نے نہیں دیا، تو بیوی اگر آپ کو ہاتھ نہ لگانے دے تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ گناہ گار. وہ کہے گی ہاتھ نہیں لگانا مجھے، پہلے مہر دو. اور آپ کہتے ہیں نہیں دے دوں گا، وہ کہہ رہی ہے نہیں پہلے دو پھر چھونے دوں گی. تو وہ اگر آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی ہے تو وہ مجرم یا گناہ گار نہیں ہے. کیوں؟ شریعت کا مسئلہ ہے. اگر وہ جانتی ہے اور جان کر رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے. تو اسی طرح کوئی اور بات شریعت کے مطابق ہے، اچھے انداز میں وہ آپ کو کہا جا رہا ہے، تو آپ کو برا نہیں ماننا بلکہ خوش ہونا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسے قریبی لوگ ملے ہیں جو مجھے گناہ سے بچاتے ہیں، نہ کہ گناہ پہ لگاتے ہیں. وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو آپ کو گناہ پہ لگاتے ہیں. جو گناہ سے بچاتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے قریبی ہیں. تو ایسوں کو قریب کرو اور ایسوں کے قریب رہو جو گناہ سے بچائیں. گناہ سے، کہیے گا، گناہ سے بچائیں. تو ہم دوست بناتے وقت سوچیں کس کو دوست بنا رہے ہیں. چنانچہ کہا گیا کہ دنیا سامان ہے نا، دنیا متاع دنیا، تو دنیا کے سامان میں کون سی چیز ہے ایمان کے بعد جو جمع کرنی چاہیے؟ وہ نیک بیوی ہے جو آپ کے ایمان میں مدد کرے. آپ کو نماز کی تاخیر ہو رہی ہے، یاد دلائے، خود بھی پڑھے، آپ کو بھی یاد دلائے. یہ نہیں ہے کہ دونوں کو ہی پتہ نہیں ہے. آج کل یہی حال ہے. لوگ فیس بک پہ طرح طرح کے لطیفے ڈال رہے ہیں، کچھ باتیں بڑی اچھی بھی ڈال رہے ہیں کہ ایک علاقے میں اعلان ہو گیا کہ جن کی بیویاں اپنے شوہروں کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کا دوسرا نکاح کر دیں گے. یہ کیا مطلب کہ دوسری بیوی سے وہ بھاگے گی، خود بھی نماز پڑھے گی، اس کو بھی پڑھائے گی. تو ہم اس طرح بات کریں کہ اثر ہو اور رشتہ داری میں لحاظ نہیں ہوگا. رشتہ داری میں بات کا لحاظ کہنا ہے، باپ ہو یا ماں ہو، ادب سے کہنا ہے، مگر شریعت کی بات بتانی. آپ کی آواز نہیں آئی. شریعت کی حق بات بتانی ہے. نہیں کوئی مانتا، ہم اس کو طریقے سے کہتے رہیں گے. جتنی بار کہیں گے وہ نہیں مانے گا، وہ ہٹ درمی کا اور مجرم بنے گا، اپنے گناہ میں اضافہ کرے گا، وبال میں اضافہ کرے گا. کہتے رہنا ہے.
کوئی یہ کہے کہ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے، تو بھئی اس لیے پیچھے پڑا ہوں نا کہ بری عادت ہے، چھوڑو، بری بات ہے، اس سے بچو. تو آپ بچا رہے ہیں. آپ کا کوئی بچہ گرنے لگے گا، آپ ایک بار روکیں گے، دوبارہ گرے گا تو کیا نہیں روکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. تو اسی طرح جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے ان کو بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کا حکم ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ. قرآن کا حکم ہے، حدیث شریف کا حکم ہے. اور ہم کہیں کہ نہیں جی اگلا ناراض ہو جائے گا، تو ہماری انہی چیزوں نے ماحول بگاڑ دیا کہ ہم سچ کہنے سے رک گئے. ہم نے سچ کہنے کو ضروری نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے تبلیغ فرماتے ہیں. سب سے پہلے گھر والوں کو تبلیغ فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ ذمہ ہے کہ ان کو تبلیغ کرنی ہے اور حق بات بتانی ہے. اور ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت کے معاملے میں کسی سے رعایت کرنی نہیں. جب آپ نے اتنی بات سن لی، اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیا شریعت کو جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ آواز لگا دیں. شریعت کو جاننا میرے لیے ضروری. اگر نہیں جانوں گا تو کیسے ڈراؤں گا؟ جب حکم خود مجھے معلوم نہیں ہے، میں دوسرے کو کیسے بتاؤں گا؟ تو جو بنیادی ضروری باتیں ہیں ان کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک ماں کو کیسی ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اولاد کو کیسا، تاجر کو کیسا، آفیسر کو کیسا، ماتحت کو کیسا، یہ معلوم ہونا چاہیے. جب تک جانیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے؟ تو جو ڈرانے کو کہا گیا، کچھ لوگ اٹھتے ہیں صرف عذاب کی باتیں، تو وہ اگر ان کا انداز صحیح نہیں ہے اور ان کا اپنا حال صحیح نہیں ہے تو ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا. آج بیشتر لوگوں کی زبان چونکہ جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے آلودہ ہے، آلودہ کا مطلب بھری ہوئی ہے، یا لوگوں کی غذا درست نہیں ہے، اسی لیے ان کی باتوں میں اثر. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ چاہیں کہ آپ کی بات میں اثر ہو، تو اپنی غذا بھی پاک رکھیں، اپنی زبان کو بد کلامی سے بھی روکیں. اور ہمارا یہ حال نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا. رحم پیٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی جن سے ماں باپ کی طرف سے ہمارا قریبی رشتہ ہے، ہم اس کے حقوق پہچانیں. اول تو بہت معافی چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کی معلومات نہیں دیتے، خود آپ کو نہیں ہے تو آپ نبھائیں گے کیسے؟ تو انسان کو ضروری رشتے ناتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان کے حقوق ادا کر سکے. آج کل آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کون کون رشتہ دار. کسی جگہ شادی میں گئے تو یہ تمہارے انکل لگتے ہیں، تو اس کو کیا پتا؟ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا انکل لگتے ہیں. اب کون سے انکل ہیں، کیا ہے؟ لفظ انگلش کا ایک نکال لیا. ماموں ہیں، خالو ہیں، چچا ہیں، پھوپھا ہیں، کیا ہے؟ ماں کی طرف سے رشتہ. باپ بچوں کو آپ بتاتے نہیں، ان کو یاد نہیں، وہ کیا حقوق ادا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے. ہم ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے خلاف کرتے ہیں. ماں باپ والوں کی طرف سے اور باپ ماں والوں کی طرف سے ان کے خلاف کر دیتے ہیں.
بچوں کے ذہن میں ان کے لیے عزت یا محبت بٹھانے کی بجائے نفرت ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے گھروں میں بہت ہے، الا ماشاء اللہ، سب کا حال ایک جیسا نہیں. ماں ہے وہ بچوں کو اپنی سسرال کے خلاف، باپ ہے تو وہ اپنی سسرال کے خلاف، اس طرح یہ باتیں چلتی ہیں. یہ آپ کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے تو آپ کے رزق میں آپ کے لیے رکاوٹیں آئیں گی. رزق تو جو میں نے کہہ دیا لکھا وہ تو پہنچنا ہے، مگر آسانی سے ملے یا رکاوٹوں سے، جائز طریقے سے ملے یا ناجائز، تو یہ آپ کا عمل ہوتا ہے. تو جو لوگ صلہ رحمی ادا نہیں کرتے ان کو رکاوٹیں آتی ہیں. مثلا سگے بہن بھائی جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں، بلا شرعی عذر، بلا عذر شرعی، عذر بہانے کو کہہ لیں، یعنی شریعت کی وجہ، اگر شریعت کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، مگر بغیر شریعت کے حکم کے ان سے بول چال میل جول روک دینا، بند کر دینا، یہ آپ کے رزق کو روک دیتا ہے. آپ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ کا رزق رک جاتا ہے. آپ نے اپنے جس قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرنا تھا نہیں کیا، یہ آپ کے رزق کو روکتا ہے. آپ نے کسی کے پیسے دبا لیے، غلط پیسے ملا لیے، یہ چیزیں آپ اس کا نام بندش رکھا ہوا ہے. آج کل لوگوں نے بندش ہو گئی ہے، اور بندش خود کی ہے آپ نے، یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ نے اپنے رزق کو اس طرح خود مشکل میں ڈالا ہے. تو ہمیں تو کیا کہا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، کہ جو لوگ قریب ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم نے ان سے کیا کرنی ہے، جنگ کرنی ہے. ان کو بتانا ہے کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے، تم اس اسلام کی طرف آؤ. لیکن ہم ایسا کرتے. اونچی یہ جو انذار ہے، ڈرانا، ان کو شریعت کے بعد بتانا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا، عذاب کی تکلیف سے ڈرانا، تو یہ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے. اور آج اسی پر یہ کام آپ نے دے دیا جی، یہ مولویوں کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں بس. اچھا لوگوں نے اب کیا کہا کہ جی ایسے وقت مسجد جاؤ جب وہ عربی خطبہ پڑھ رہے ہوں، نہ ہمیں سمجھ آئے گی نہ ہمیں پتہ چلے گا، ایسے ہی پہلے جائیں گے، وہ ڈرائیں گے، شرم آئے گی تو سننا ہی نہیں ہے. یا صرف وہاں جانا ہے جہاں پر دوسری باتیں ہوں، جہاں ڈرنے کی باتیں وہ سننی نہیں. تو یہ ہماری کمزوریاں. دین کا تقاضا جو بھی ہے اس کو پورا کرنا ہے. دین کے تقاضے کو ہم پسے پشت کا مطلب پیچھے ڈال دینا، اس سے ہم کامیاب ہو سکتے. اونچی ادھر سے آ جاؤ بابا، انہوں نے ادھر مائک لگا دیا. آج مہربانی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں ہمارے رشتے بگڑ رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ، کمزور بہن بھائی، ہم لوگ اپنی تفریح، اپنی تسکین کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں ان کو بھولے ہوئے. مجھے اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، میں بے دریغ خرچ کروں. بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ داروں کا مسئلہ آ جائے، میری تیوریاں چڑھ جائیں، میرے ہاتھ رک جائیں، میں ان کے لیے کچھ نہ کروں اور پھر کہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے. یاد رہے میرے دوستوں اور بزرگوں، تبلیغ کے لیے مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، نہ بیوی کو تبلیغ کر رہے ہیں نہ اولاد کو، باہر نکلے ہوئے، چلے پہ گئے ہوئے ہیں 40 روز کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے. بیوی بچے فلمیں دیکھ رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، بے حیائی کر رہے ہوں، صحیح کر رہے ہوں، غلط کر رہے ہوں. بوڑھے ماں باپ ہوں، گھر میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوں. تو بتائیں ایسے کی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ اس کو کوئی فائدہ دے گی وہ تبلیغ؟ اونچی. ہاں، تبلیغ کے تقاضے، تبلیغ کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ
خود تو نکل گئے، نہیں جی بیوی مانتی نہیں ہے لہٰذا میں تبلیغ میں چلا گیا، اسی لیے تبلیغ میں چلا گیا ہوں، بیوی سنتی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو اور زیادہ اس راہ پہ ڈال دیا، بجائے اصلاح کرنے کے آپ نے وہ جو سمجھانے کا دروازہ وہ بھی بند کر دیا، تو وہ اور بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی؟ تو یہی حال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں انذار یعنی لوگوں کو ڈرانا ہے، جتنے زیادہ قریب ہیں اتنا ہی، لیکن انداز بھی اچھا ہو اور ہمارا کہنا جو ہے وہ مؤثر کب ہوگا، اثر اس میں کب ہوگا؟ جب ہمارا اپنا حال درست ہوگا۔ جب یہ آیت اتری